حکیم لقمان کا کہنا تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ گرمیوں کے موسم میں شدید گرمی تمہارے جسم کو نقصان نہ پہنچائے تو گرمیوں کے موسم میں گوند کتیرا کو ضرور استعمال کرو، لیکن 5 قسم کے لوگ بھول کر بھی گوند کتیرا کو استعمال نہ کریں، کیونکہ اگر یہ 5 قسم کے لوگ گرمی کے موسم میں گوند کتیرا کو استعمال کرتے ہیں تو گوند کتیرا ان کے جسم کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، جس کے بعد ان کے جسم میں بیماری اور کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ان 5 قسم کے لوگوں کی بات کریں گے جنہیں کبھی بھی گوند کتیرا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گوند کتیرا کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بھی جانیں گے، اس لیے اگر آپ گوند کتیرا کے استعمال سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں نہ کہ بھاری نقصان، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ لیکن سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ گوند کتیرا ہے کیا اور حقیقت میں یہ کتنی فائدے مند ہے۔ گوند کتیرا قدرتی طور پر ایک درخت کی چھال سے نکلنے والا گاڑھا مادہ ہوتا ہے جو کہ سوکھنے کے بعد سفید اور پیلے کرسٹلز کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جو کہ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں، لیکن جب ان کرسٹلز کو پانی میں بھگویا جاتا ہے تو یہ جیل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ گوند کتیرا وٹامنز اور منرلز کے علاوہ ایسے قیمتی کمپاؤنڈ سے بھرپور ہوتا ہے جو شاید ہی گوند کتیرا کے علاوہ کسی دوسری نیچرل چیز میں اتنی زیادہ مقدار میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ گوند کتیرا بہت سستا ہوتا ہے لیکن بہت فائدے مند ہے۔ گوند کتیرا کو استعمال کرنے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ گوند کتیرا کے اندر وہ تمام نیوٹرنٹس بھاری مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو کہ جسمانی کمزوری کو دور کرتے ہیں، اور جن نیوٹرنٹس کی کمی کی وجہ سے جسم میں کمزوری آ رہی ہوتی ہے۔ گوند کتیرا کے استعمال سے جسم میں طاقت آتی ہے، پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ گوند کتیرا ہمارے معدے اور پیٹ کے لیے اکسیر ہے، اسے استعمال کرنے سے پیٹ کی جھلی مضبوط ہوتی ہے۔ گوند کتیرا کے استعمال سے ہمارے پیٹ کی صفائی ہوتی ہے، معدے میں بڑی ہوئی بے تذابیت کم ہو جاتی ہے۔ گوند کتیرا کا استعمال معدے میں بیٹھی گرمی کو اٹھا دیتا ہے، جس کے بعد نہ صرف ہماری بھوک بڑھتی ہے بلکہ کھانا بھی ٹھیک سے ہضم ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ کو قبض رہتی ہے تو گوند کتیرا کا ٹھیک طریقے سے استعمال پرانی سے پرانی قبض کو دور کر دیتا ہے۔ حکیم لقمان کا کہنا تھا کہ اگر بیماریوں اور کمزوریوں سے بچنا چاہتے ہو تو سردیوں کے موسم میں مچھلی ضرور استعمال کرو اور گرمیوں کے موسم میں گوند کتیرا، کیونکہ گوند کتیرا کی تاثیر بے حد ٹھنڈی ہوتی ہے۔ گوند کتیرا کو استعمال کرنے سے جسم میں بیٹھی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ گوند کتیرا کا استعمال جگر، معدے اور مثانے کی گرمی کو اٹھا دیتا ہے۔ گوند کتیرا اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ اگر اسے استعمال کرنے کے بعد آپ تپتی دھوپ میں بھی چلے جاؤ تو تپتی دھوپ بھی آپ کے جسم کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ گوند کتیرا کو استعمال کرنے کے بعد گرم ہوائیں اور لو بھی جسم کو نہیں لگتی۔ اگر گرمیوں کے موسم میں آپ کو پیشاب جل کر آتا ہے، پیشاب میں بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے اور پیشاب کرتے وقت بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان تمام مسائل کا حل گوند کتیرا میں موجود ہے۔ گوند کتیرا کا استعمال پیشاب کی جلن اور زیادہ بدبو کو دور کرتا ہے۔ گوند کتیرا پیشاب کی نالی کی انفیکشن سے بچاتا ہے۔ گرمیوں میں اسے استعمال کرتے رہنے سے ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ گرمی کی وجہ سے ان کے سر میں درد ہونے لگتا ہے یا سر میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے، لیکن گوند کتیرا کا استعمال گرمی کی وجہ سے ہونے والے سر درد اور بھاری پن کا بہترین علاج ہے۔ گوند کتیرا کے ان تمام فائدوں کو سننے کے بعد اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ بھی اسے استعمال کرنا شروع کر دیں، کیونکہ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں کبھی بھی گوند کتیرا کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گوند کتیرا ان کے لیے زہر ہے۔ یہ 5 لوگ کون ہیں اور گوند کتیرا ان کے لیے کیوں زہر بن جاتی ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے گوند کتیرا کے چند اور راز جان لیتے ہیں۔ گوند کتیرا کیلشیم سے بھرپور ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، جوڑوں اور گھٹنوں کی دردیں دور ہو جاتی ہیں، دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ چائنا کے روایتی طریقہ علاج میں ہڈیوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے دودھ سے زیادہ گوند کتیرا استعمال کروایا جاتا ہے، یہ اتنا زیادہ افیکٹو ہے۔ گوند کتیرا کا استعمال جگر کے لیے بے حد فائدے مند ہے، یہ جگر میں بیٹھی گرمی کو اٹھا کر جگر کے افعال کو درست کرتا ہے۔ گوند کتیرا کے استعمال سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ نظر کا کمزور ہونا رک جاتا ہے۔ گوند کتیرا کا استعمال ہمارے دل کو طاقت دیتا ہے، دل کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے، کیونکہ اس کی تاثیر بے حد ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے گوند کتیرا کو استعمال کرنے سے ہائی بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ گوند کتیرا کے استعمال سے سکن کا ٹیکسچر امپروو ہوتا ہے، سکن گلوئنگ، فریش اور یوتھفل نظر آنے لگتی ہے۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تب بھی گوند کتیرا ضرور استعمال کریں، کیونکہ یہ بیجا بھوک میں کمی لا کر وزن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ گوند کتیرا کے استعمال سے ہمارا امیون سسٹم بوسٹ ہو جاتا ہے اور بیماریوں اور انفیکشن، خاص کر گرمیوں میں آنے والی بیماریوں سے بچنے میں بہت
बहुत ज्यादा मदद मिलती है। गोंद कतीरा के अंदर पेन रिलीफ प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अगर आपके जिस्म में दर्दें रहती हैं, पट्टों में दर्दें रहती हैं या फिर हड्डियों में दर्दें रहती हैं तो गोंद कतीरा का इस्तेमाल जिस्म में होने वाले इन तमाम दर्दों में रिलीफ देता है। लेकिन इन 5 किस्म के लोगों को भूलकर भी गोंद कतीरा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहले किस्म के लोग वो हैं जिनको हाजमे से मुतल्लिक इन मसाइल का सामना है, जिन लोगों को IBS है, कब्ज रहती है या फिर खाना आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है, देर तक खाना पेट में ही पड़ा रहता है या फिर उन्हें अफारापन रहता है, खाना खाने के बाद पेट में बोझलपन महसूस होता है। ऐसे लोगों को कभी भी गोंद कतीरा को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे तो गोंद कतीरा हाजमे के निजाम के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको ये हाजमे के मसाइल पहले से हैं तो गोंद कतीरा का इस्तेमाल इन तमाम हाजमे के मसाइल को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। इसलिए जब तक आपका हाजमे का निजाम बिल्कुल स्टेबल नहीं हो जाता, आपने कभी भी गोंद कतीरा को इस्तेमाल नहीं करना। दूसरे नंबर पर जो लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जिनका ब्लड प्रेशर अचानक से लो हो जाता है, इन्हें भी गोंद कतीरा को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोंद कतीरा के अंदर बहुत ज्यादा कूलिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। अगर लो ब्लड प्रेशर के मरीज गोंद कतीरा को इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर एकदम से बहुत ज्यादा लो पड़ सकता है, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आ सकते हैं, जिसमें में कमजोरी महसूस हो सकती है, यहाँ तक वो बेहोश भी हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर हामला खवातीन को भी गोंद कतीरा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चौथे नंबर पर जो सर्द मिजाज वाले लोग होते हैं, उन्हें भी बहुत सोच समझकर और एहतियात से गोंद कतीरा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जिनका मिजाज सर्द होता है, अगर वो रोजाना या हफ्ते में 4 से 5 बार गोंद कतीरा को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो उनके जिस्म में सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, जिसके बाद उनके जिस्म में बलगम पैदा हो जाएगी। ये बलगम उनके फेफड़ों, गले और जिस्म के दीगर हिस्सों में बैठ सकती है, जिसके बाद आगे चलकर उन्हें बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है और उनके जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की कमजोरियां और बीमारियां पैदा होनी शुरू हो सकती हैं। उनकी हड्डियों और जोड़ों में दर्दें बैठ जाएंगी। इसलिए ऐसे लोग जिनका मिजाज सर्द है, गोंद कतीरा को बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करें। 5वें नंबर पर छोटे बच्चों को भी गोंद कतीरा का इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई जायका नहीं होता। इसलिए अक्सर औकात देखने में आया है कि जब छोटे बच्चे इसको इस्तेमाल करते हैं तो गोंद कतीरा के इस्तेमाल की वजह से उनका गला अक्सर चोक हो जाता है। इन 5 किस्म के लोगों के अलावा गोंद कतीरा तमाम लोगों के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। खासकर गर्मियों के मौसम में इसको जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन याद रखें कि गोंद कतीरा को इस्तेमाल करने से पहले कम से कम 4 घंटे पानी में जरूर भिगो लें और कभी भी बहुत ज्यादा मिकदार में गोंद कतीरा को इस्तेमाल ना करें। गोंद कतीरा का जो एक क्रिस्टल होता है, बस उतना क्रिस्टल पानी में भिगोकर रख दें और गोंद कतीरा जब अच्छी तरह से भीगने के बाद जल की शक्ल इख्तियार कर ले तो सिर्फ 1 से 2 खाने के चम्मच गोंद कतीरा की जल ही इस्तेमाल करें, इससे ज्यादा नहीं। गोंद कतीरा को आप सादे पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर शरबत, दही और मिल्क शेक वगैरह में डालकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गोंद कतीरा गर्मियों के मौसम में अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।